باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے سب۔ اللہم صلی علی محمد۔ گفتگو جو ہے وہ فعل متعدی اور فعل لازم میں تھی، اور فعل متعدی اور لازم کی تعریف کرنے کے بعد کہا کہ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، یعنی وَهُوَ سے کیا مراد ہے؟ فعل متعدی، کہ فعل متعدی کی ہمارے پاس تین قسمیں ہیں۔ جی آغا شروع کریں جی۔ ہاں کہاں سے؟ ایک منٹ ہمارا بعد میں ان سے بعد میں اچھا، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ تو نہیں ہے؟ یہ ان کا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک۔ ما يتعدى الى مفعول واحد، یعنی متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف۔ ہاں پہلی قسم کیا ہے کہ متعدی میں ایک مفعول ہوتا ہے۔ جی، وهو كثيرا، اور یہ زیادہ ہے، یعنی متعدی جب ایک مفعول کی طرف یہ اکثر ہے، جیسے حفظ محمد الدرس وفهم المسئلہ، محمد نے درس کو حفظ کیا یا مسئلے کو سمجھا۔ نہیں، یہ دوسری مثال ہے، فہم المسئلہ نہیں ہے، فہم المسئلہ۔ جی فاہمہ یعنی فعل ماضی بن جائے گا، اس کا فاعل اس کی ضمیر ہو جائے گی، اور المسئلہ تک ہے اس کا مفعول ہو جائے گا۔ جی، محمد نے مسئلے کو سمجھا۔ وما يتعدى الى مفعولين، اور متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، یہ دوسری قسم ہوگی۔ اما ان يكون اصلهما المبتدا والخبر، اور اس کی اصل یعنی مبتدا اور خبر ہو، یعنی جو دو مفعول ہوں گے ان کی اصل کیا ہوگی؟ مبتدا اور خبر ہوگی۔ وهو ظن واخواتها، واما لا وهو عاد واخواتها، وهو ظن واخواتها، وہ ظن اور اس کی اخوات ہیں۔ ظن اور اس کی اخوات ہیں کیا مطلب؟ یعنی قلوب، افعال قلوب، یعنی افعال قلوب میں یہاں پہ لے کر آئیں نا، یہاں پہ آپ دو مفعول لے کر آئیں اور پھر بتائیں کہ وہ اصل میں مبتدا اور خبر کیسے تھے، پھر دو مفعول کیسے بن گئے، ساری یہ کہانی بتانی پڑے گی نا۔ یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ زید قائم، مبتدا خبر ہے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں افعال قلوب میں صرف ظننت تو لگا دیں، ظننت زیدن قائمن۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ پہلے ترکیب مبتدا خبر کی تھی زید قائم کی، لیکن ابھی ترکیب کیا ہوگی؟ ظننت تو فعل اور فاعل، اور زیدن مفعول اول اور قائمن مفعول ثانی۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے دو مفعول ہیں یہ اصل میں مبتدا اور خبر تھے۔ اور وهو عاد واخواتها، نہیں پیچھے بار چھوڑ گئے۔ اما لا، بہرحال نہیں، اما لا کیا مطلب ہے؟ یعنی لا نا، نہیں پیچھے ربط ہے نا، یوں ربط ہے کہ اما ان یکون اصلہما المبتدا والخبر و اما لا، یعنی لا یکون اصلہما المبتدا والخبر، یا مبتدا اور خبر اس کا اصل نہیں۔ ہاں دو مفعولوں کی جو اصل ہے یا مبتدا خبر ہوگی، پہلے میں تھا، وہ اما لا، یا اس کی جو اصل ہے وہ مبتدا خبر نہیں ہوگی۔ جیسے زید اور کتاب لے لیں، زید دون کتابوں تو نہیں کہہ سکتے نا کہ زید کتاب ہے یا زید قلم ہے، تو یہ جو ہے وہ اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، لیکن انہی دونوں کو آپ مفعول بنا سکتے ہیں۔ کس کا؟ اعطا کا، اعطا اور اس کی اخوات ہیں، مثلا اعطیتو میں نے عطا کیا، زیدن قلمن میں نے زید کو قلم عطا کی۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ زید مفعول اول اور قلمن مفعول ثانی، کس فعل کے لیے؟ اعطا فعل کے لیے۔ تو اب یہ جو زید اور قلم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، کیونکہ زیدن قلمن ہم کہیں تو یہ مبتدا خبر نہیں بنتے، ٹھیک ہے جی، واضح انشاءاللہ۔ آگے وما يتعدى الى ثلاثه مفاعيل، یعنی تیسری قسم کے متعدی ہوتا ہے تین مفعول کی طرف۔ وهو باب عالم و ارا، اور یہ باب عالم و ارا میں، ہاں اس کی مثال بنائیں کوئی۔ جیسے عالم زیدن قائما، عالم تو زیدن، آگے بکرن قائمن لگا، ہاں عالم تو زیدن بکرن قائمن، کہ زید کو میں نے بتایا کہ بکر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے عبارت پڑھی اس کے اندر آپ کو مثالیں خود سے بنانی ہیں،
ٹھیک ہے، تب یہ تشریح مکمل ہوگی. پھر مثالوں میں یہ تشریح بھی کرنی ہے، خصوصاً جو اوپر والی عبارت ہے، یعنی یہ عبارت پیپر میں ہم دے سکتے ہیں ما یتعدی الی مفعولین اما یکون اصلہ مع المبتدا، اس کی وضاحت کریں. وضاحت آپ ایسی مثالوں کے ذریعے سے لے کر آئیں گے، یعنی پہلے آپ مبتدا خبر بتائیں گے، پھر آپ یہ داخل کریں گے. واضح؟ یرحمک اللہ. بلازم بس ایک ہی نقطہ ہے نا کہ اگر مفعولین کی طرف متعدی ہوگا تو یا تو وہ اس میں مبتدا خبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہاں وہ جو دو مفعولوں کی طرف ہے بس ایک ہی نقطہ ہے، یا وہ دونوں دو مفعول مبتدا خبر ہوں گے، یا نہیں. وہ کہاں پہ ہوں گے؟ باب ظنہ میں ہوں گے. یا نہیں ہوں گے، وہ کہاں پہ ہوں گے؟ باب آتا اور اعراب میں ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیے. لازم ما لم یجاوز الفاعل الی مفعول به، یعنی لازم دوسری قسم فعلی کے لازم وہ جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به تک نہ نہیں، ہو. یہاں پہ فاعلہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو فاعلہ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفعول بنا رہے ہیں. یجاوز کا فعل پھر وہ ما بنائیں گے نا. جی. لازم وہ ہے ہوں. جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به تک نہ ہو. ہاں یہ ہو جائے گا. لازم وہ ہے کہ جو فاعل کو تجاوز کر کے یا فاعل سے تجاوز کر کے مفعول به تک نہ پہنچے اور فقط فاعل پر ہی رک جائے. جیسے قعد محمد، محمد بیٹھا، وخرج علی، علی خارج ہوا، علی نکلا. اسباب التعدی الفعل اللازم نہیں، فعل نے پڑھے نا، تعدی آپ نے مضاف کیا فعل کی طرف. تعدی الفعل اللازم اصالت ثمانیہ، یعنی اصالتاً، اصالتاً. اسباب و تعدی الفعل اللازم اصالتاً ثمانیۃ. جی. ٹھیک ہے، اسے آپ کیا کہیں گے کہ یعنی اصل میں اصل جو لازم ہوتا ہے اس کو متعدی بنانے کے 8 طریقے ہیں. ہاں، یعنی اصالتاً اس کے 8 طریقے ہیں. جی. باقی اصالتاً سے ہٹ کے باقی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصالتاً یعنی بنیادی طور پہ 8 طریقے ایسے ہیں کہ جس میں فعل لازم کو ہم پھر متعدی بنا دیتے ہیں. متعدی کیا مطلب کہ وہ فاعل کے اوپر رکا ہوا تھا تو ابھی اسے ہم کھینچ کے تجاوز کروا دیتے ہیں مفعول بہ کی طرف. جیسے پہلا الاول الحمزہ، حمزہ کے ساتھ اسے متعدی کریں. جیسے کہ اکرم زید عمران. یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ ثلاثی مجرد میں کارما تھا اور کارم زید تھا، اور اکرم زید عمران، پھر اس مفعول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو. ثانی دوسرا طریقہ متعدی کرنے کا التضعیف کا فرحت زیدن، یعنی فرحت زیدن یعنی باب تفعیل میں لانا. ہاں، ان کے میں اردو ترجمہ بھی کریں نا. مثلا اکرم زید عمران میں کیا ہو گیا کہ زید نے عمر کو اکرام دیا، احترام کیا، عزت دی. اور کارم زید کو کیا مطلب کریں گے؟ یعنی معزز ہوا. ہاں، زید عزت والا ہو گیا. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں کارم زید عزت والا ہوا تو اکرم زید عمران، زید نے عمر کو عزت والا بنا دیا یا عزت دی اسے. ٹھیک ہے. تضعیف میں کیا کہیں گے کہ اصل میں فرح کیا تھا؟ فارح زید، ہاں زید خوش ہوا. فرحت زید، زید نے خوش کیا. فرحت زیدن، میں نے زید کو خوش کیا. اور الثالث تیسرا طریقہ یعنی لازم کو متعدی بنانے کا زیادۃ الف المفاعل. نہیں، زیادتن نہیں کہیں گے، زیادہ کو مضاف کریں گے. زیادۃ الف المفاعل، مفاعلہ، مفاعلہ کی جو الف ہے اس کا اضافہ کرنے کی طرح. نحو جالس زید نہیں، جالس کیا ہے؟ جالسا، ہاں فعل ماضی پڑھیں. جی. جالسا زید العلماء، یعنی وقت تقدم جیسے پہلے جالسا زید العلماء، یعنی زید علماء کو بٹھایا. نہیں، زید بیٹھا علماء کے ساتھ. اچھا، زید علماء کے ساتھ بیٹھا، کیونکہ یہ مفاعلہ کا ہم نے معنی بیان کیا تھا شراکت والا نا. ٹھیک ہے، کہ یعنی زید علماء کے ساتھ بیٹھا، یعنی علماء بھی بیٹھ رہے ہیں، زید بھی کیا بیٹھ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ زید نے علماء کو بٹھایا، کیونکہ مفاعلہ جو ہے وہ اس طرح تعدی والا معنی نہیں دیتا، مشارکہ والا معنی دیتا ہے. تو اس میں لفظی طور پہ دوسرا کیا ہے؟ مفعول واقع ہوتا ہے علماء، لیکن اصل میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اس فعل کے اندر شریک ہوتے ہیں. جب دونوں شریک ہیں تو علماء بھی بیٹھے ہیں اور زید بھی بیٹھے ہیں، لیکن ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ زید علماء کے ساتھ بیٹھا یا زید علماء کے ساتھ، وہاں شریک کرنا ہے نا. ہاں، زید علماء کے ساتھ بیٹھا. یہ زید اور علماء بیٹھے. ہاں، زید اور علماء بیٹھے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، زید اور علماء بیٹھے. یا ساتھ کا آپ معنی لیں، وہ بھی شراکت کو بیان کرے گا اردو میں.
اور زید اور علماء لفظ سے اور بھی لے کر آ گئیں، لیکن یہ عام طور پہ اور کا لفظ کہاں پہ لگاتے ہیں؟ جب تجالسا ہو، جی تجالس زید والعلماء، تو وہاں پہ آپ کیا ہے اور والا ترجمہ لے کر آتے ہیں کہ زید اور علماء بیٹھے. لیکن اگر تجالسا نہیں ہے، جالسا ہے، تو پھر آپ وہاں پہ ساتھ کا کیا معنی کرتے ہیں کہ زید علماء کے ساتھ بیٹھا. تو یہ ساتھ کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے یہ مشارکت کا کیا تقاضا ہے؟ مشارکت کو بیان کرنا. زید الامر پڑھتے ہیں، یعنی زید اور عمر نے آپس میں ہوں لڑائی کی. ہاں، وہ ترجمے میں یوں ہوتا ہے نا کہ ضارب زید عمرن میں کیا ترجمہ کیا ہے کہ زید نے عمر کو مارا. ضارب زید عمرن، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو زید عمر کے ساتھ لڑا. ہاں یوں کہتے ہیں زید عمر کے ساتھ لڑا، یا زید نے ایک دوسرے زید اور اچھا اور اگر نہ لگائیں اور کے بغیر آپ کریں تضارب نہیں ہے نا، ضارب ہے، پھر کیسے اردو میں بیان کریں گے؟ زید اور عمر آپس میں لڑے. اور نہیں کہنا نا، نہیں، زید اور عمر آپس میں لڑے. اور نہیں کہنا نا، اور کے بغیر. زید عمر کے ساتھ لڑا. زید عمر کے ساتھ لڑا. ہاں، لڑا کیا؟ اچھا لڑنے والا تو چلیں قاتل میں آ جاتا ہے، ضارب مارنے والے کے ساتھ کریں زید نے عمر کو مارا. تو وہ تو پھر ضارب زید عمرن کو ہو جائے گا. نے اختلاف کیا. اختلاف ضارب ہے، مارنا ہے. ہاں. لڑائی کی. زید نے زید عمر کے کو ساتھ ساتھ مارا. ایک دوسرے کو مارا. ایک اور پھر آ گیا. ایک اور وہ تو اب مفعول میں نہیں آ رہا نا. اور پھر کہہ رہے ہیں نا، اور بھی اور نہیں نہیں لگا. کہہ رہا تھا. زید عمر آپ کہیں گے پھر بھی قومت روان میں آ جائے گا. یعنی یہاں پہ اردو کی مشکل ہے، یعنی اردو جو ہے وہ مشارکت کو نہیں بیان کر رہی، یعنی عطف کو بیان نہ کرے، عطف کے بغیر مشارکت کو بیان کرے، تو ہمیں پھر وہ اور وغیرہ لگانا پڑتا ہے. یا ایک دوسرے زید نے ایک دوسرے کو مارا، اگر یوں کہیں زید نے ایک دوسرے کو مارا، زید اور عمر نے، زید اور پھر اور لانا پڑے گا. دو ہے اور ہے کیا یہاں پہ؟ اور کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ جیسے جالس زید العلماء، زید اور علماء نہیں بیٹھے. ایسے نہیں ہو نہیں، سکتا. یہاں پہ تو اور کی ضرورت نہیں پڑتی نا. یہاں پہ آپ کہیں گے کہ زید علماء کے ساتھ بیٹھا. جی زید نے عمر کو مارا. زید نے عمر کو مارا تو پھر ضارب زید عمر مار نے. پیٹ کی. ہاں یوں مار پیٹ کی اگر کہیں، ہاں یہ بھی اچھا زید نے ہے. عمر کے ساتھ مار پیٹ کی. یعنی ہم کہیں گے کہ ضارب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، اور ضارب زید عمرن، زید نے عمر سے مار پیٹ کی. مار پیٹ کی. ہاں، یہ مشارکت کو بیان کرتا ہے. دونوں مشارکت، دونوں طرف. یہ ٹھیک ہوگا. نہیں نہیں، جب مار پیٹ کی آپ کہیں گے نا تو یہ مشارکت کے قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ مشارکت کے قریب. اچھا ٹھیک ہے جی. وقت تقدمت، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مشارکت میں کیا آتا ہے، وہ لفظی طور پہ دوسرا کیا بن جاتا ہے، مفعول بن جاتے ہیں. تو جالسا ویسے تو لازم تھا نا، زید بیٹھا، لیکن جالسا کہیں گے تو یہ متعدی ہو جائے گا کیونکہ علماء اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے یہاں پہ. الرابع یعنی چوتھا طریقہ لازم کو متعدی کرنے کا زیادت و حرف الجر، یعنی حرف جر کا اضافہ کرنے کا. جیسے ذهبت بعلی، میں گیا علی کے ساتھ. اگر ویسے ہوتا ذهبت تو میں گیا، جی ٹھیک ہے، اب میں گیا ختم ہو گیا، لیکن بے علین آپ نے باقاعدہ حرف جر با لے لگے، کے جائیں تو باہر لے کے. با لے کر آنا پڑا. الخامس پانچواں طریقہ لازم کو متعدی کرنے کا زیادت الحمزہ والسین والتا، یعنی باب استفعال میں لے کے گئے، سین تا اور حمزہ کا اضافہ کیا. نہ ہو جیسے استخرج زید المال، کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی زید نے مال کو نکالا. ہاں، زید نے مال کو نکالا، یا زید نے مال کے نکالنے کو طلب کیا، کوئی نکال ہی کر دیں تو ٹھیک ہے. تو ویسے اگر کہتے تو خارج زید، زید نکلا، لیکن استخرج کہہ دیں تو پھر نکالا. پھر یہ علیحدہ علیحدہ نکلنے لگے کہ حمزہ سین تا صرف باب استفعال میں لکھ دیتے تھے، باب استفعال میں لے جائیں تو لازم متعدی. ہاں یہ دونوں تعبیریں ہیں نا. جیسے اوپر کیا کہا تھا پہلے نمبر پہ، کیا کہا؟ جی جی، حمزہ کسی کو تضعیف، ہاں باب نہیں لکھ رہے نا. جیسے اوپر بے زیادت الحمزہ کا، وہاں پہ آپ کیا کہہ دیں کہ باب فعال میں لے جائیں. شروع سے تین طریقے پڑھتے آ رہے ہیں لازم متعدی کرانے کے. باب فعال کا حمزہ، ابھی کتنے طریقے ہو گئے؟ 8. جی اب 8. 8 طریقے ہو، نمبر پہ جاؤ. ابھی 8 طریقے ہو گئے. کر جی آگے کون پڑھ رہے؟ مین طریقے پھر وہی ہوں گے تین جو شروع سے پڑھے. یہ سارے نہیں، ابھی باب مفعال اس میں اضافی ہو گیا، باب استفعال اضافی آ گیا. یہ سارے مین ہیں. سر مین ہی ہے. اچھا
یہ بھی مطلب main- تو سر میر میں 3 لکھتے تھے، باب فعال تفعیل اور بار تجار 3 یہ بھی یار چل ابھی ایک نیا معنی آ رہا ہے تضمین والا نا، یہ پہلے نہیں پڑھا کسی جگہ پہ. سادس الرحمن الرحیم السادس للتضمین نحوی نہیں، التضمین النحوی، للتضمین نہیں ہے نا. جی التضمین النحوی ہم. وهو ان تشرب کلمۃ لازمۃ معنی کلمۃ المتعدیۃ معنی کلمۃ متعدیۃ متعدیۃ لتعدى تعدیتها لتتعدى تعدیتها. لتتعدى تعدیتها ہم. یعنی لازم کلمے کو سیراب کیا جائے. اس کا معنی یہ تضمین نحوی کے معنی کہ وهو تشرب کلمۃ لازم، لازم کلمے کو سیراب کیا جائے یا ملایا جائے کلمہ متعدی کے ساتھ معنی میں. نہیں یوں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ ہمارے پاس لازم ہے اس کو پلا دیا جائے. کیا پلا دیا جائے؟ متعدی متعدی کلمہ کا معنی. معنی ہاں مطلب اس کا من اس کو دے دیا ہاں جائے. ہاں دے دیا جائے. وہ آپ پلانے کے کہہ دیں، ٹھیک ہے انہوں نے پلانے کہہ دیں. یعنی ہم آپ کے پاس لازم کلمہ ہے تو اس کلمہ کا معنی تو لازم والی ہے نا، تو آپ اس کا معنی کیا ہٹا دیں، لفظ وہی رکھیں، اس کا معنی ہٹا کے اس کی جگہ پہ کون سا معنی آپ ڈال دیں؟ متعدی کلمہ والا معنی ڈال دیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمین نحوی کہتے ہیں کہ کلمہ آپ کا لازم رہا ہے لیکن معنی آپ نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ان تشرب کلمۃ لازمۃ معنی کلمۃ متعدیۃ، کہ کلمہ لازمہ کو متعدی کلمہ والا معنی پلا دیا جائے، دے دیا جائے. سراب و تسقہ ہوتا نا لفظ، ساقی یا یسقہ، تو وہ سراب کرنے کے معنی میں آتا ہے. اشارے میں تو سیدھا پینے کے معنی میں، پینا پلانا. ٹھیک ہے، ہاں پینے کے معنی میں تو شرب پلا دیا جائے. ٹھیک ہے، یا دے دیا جائے، عطا کر دیا جائے. محاورتاً اگر آپ جا رہے ہیں لتتعدى تعدیتها تاکہ وہ لازم جو کلمہ ہے وہ متعدی کی وجہ سے متعدی بن جائے. ہاں، تاکہ وہ متعدی ہو جائے. تعدیتہا، اسی کلمہ متعدیہ والی جو تعدیہ ہے نا یہی لے لیں. یہی لے لیں. ٹھیک ہے، جیسے نحو ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. ابھی یہاں کہتے ہیں ضمن تعزموا معنی تنہو. ابھی جو تعزموا یہ لازم تھا اس آیت میں، لیکن اس کو معنی کون سی پلائی گئی ہے؟ تنہو کی نیت میں. یعنی اصل آیت میں کیا ہے کہ تم عقد نکاح کا اس وقت تک ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ جو کتاب ہے اپنی اجل تک، یعنی عدت پوری نہ ہو جائے. پوری ہو جائے. یعنی عدت پوری ہونے تک تم نکاح کا ارادہ نہ کرو. اب یہاں پہ جو ہے نا اس کی ترکیبیں جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ترکیب سیدھی کیا ہوتی ہے کہ بھئی جو تعظیم و ارادہ کرنا ہے نا یہ ہے ہی متعدی. جب یہ متعدی ہے تو آپ ترکیب کیا کریں گے؟ لا تعظیم میں تعظیم کو فعل فاعل بنا دیں گے اور عقدۃ کو کیا کہیں گے؟ مفعول بہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، دوسرے والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو تعظیم ہے یہ لازم ہے، متعدی معنی میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ آپ عقدۃ کو کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے لیکن بنزع الخافض، ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ حرف جر کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا کہ ولا تعزموا بعقدۃ النکاح تھا کہ تم عقدۃ نکاح کا ارادہ نہ کرو یا عزم نہ کرو. ٹھیک ہے، یوں تھا. تو اب مصنف یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے وہ سیدھا کیا بنائیں؟ تعظیم کو متعدی بنائیں اور اس کا معنی ایسا کریں کہ جس میں حرف جارہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی ترکیب کے اندر عقدہ کو ہم کیا بنائیں؟ اس کا مفعول بہ بنائیں، نہ کہ اسے منصوب بنظر خافض بنائیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ وہی معنی ارادے والا کریں، کیونکہ ارادہ بھی کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہے نا. اراد یرید ارادتاً یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، تو کسی چیز کی نیت کرنا، نیت کس کی جاتی ہے؟ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، میں وضو کی نیت کرتا ہوں. تو جب آپ اسے اسی ارادہ اور نیت کے معنی میں لے جائیں گے عزم کو، تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا؟ متعدی میں چلا جائے گا. اور اگر آپ فقط اس کو عزم کہیں گے کہ میرا عزم ہے، ٹھیک ہے، میرا عزم ہے یعنی میرا یہ سوچنا ہے، میری سوچ ہے، تو وہ پھر اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کو عزم کے معنی میں پھر نہ لیں، اس کو نیت اور ارادے کے معنی میں لے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. لیکن لغت میں آپ نے اس کی سرچ کی کہ کیا کیا معنی ہے عازمہ کے؟
کہ اس کا متعدی لازم معنی کیا جاتا ہے، لازم کیا جاتا ہے میرے خیال میں لازم ہو جاتا ہے. عازمہ کا. یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عزم کیا، تو یہ بھی تو یہ بھی متعدی ہے نا، بھی کس چیز کا عزم کیا آپ. ایک بندہ کہہ رہی ہے آج کے بعد میں نے عزم کر لیا، وہ کس چیز کا عزم کر لیا مفعول چاہیے. چاہیے، وہ بعد میں پتہ چلے کہ اس نے 2 روٹیاں کھانے کا عزم کیا. وہ ٹھیک ہے. ہاں کچھ کوشش کرنا، صبر اور برداشت. یہ اس معنی میں لکھا تھا قرآن سے، وہ دوسرے معنی میں. پختہ ارادہ یہاں عازم ہوگا لکھا ہوا، پختہ ارادہ عزم اس میں برداشت کرنا تو پیچھے برداشت کرنے کوئی چیز نہیں. مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں. عزمہ کوشش کرنا، جی صبر اور برداشت کرنا. مالی عن کے ساتھ جب استعمال ہو. ایجاب. ہاں، الامر، عزم الامر والی ہے، کسی کام کا تہیہ کرنا، ٹھان لینا. اور آگے کیا ہے؟ عزم الامر، ضروری اور لازم ہو جانا. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ جب یہاں پہ استعمال ہونا عزم الامرا، امرا جب لغت میں آ جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ متعدی ہے. آگے وعلیہ جب علا کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہے یہ متعدی حرف جر کے ساتھ بھی ہے، دونوں ہیں. اور نیچے عزم الامر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لازم بھی ہے. یعنی لازم کا اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جانا، لازم ہو جانا عزم الامر. جیسے قرآن مجید کی یہ آیت تھی کہ فائز الامر، کہ جب امر کیا ہو جائے؟ لازم ہو جائے، ضروری ہو جائے. تو وہاں پہ پھر کیا کہیں گے کہ ولا تعظموا، کہ تمہارے لیے ضروری نہ ہو جائے. اگر لازم کا معنی ہم کریں آیت میں نا، آیت میں لفظ کیا ہیں؟ ولا تعظموا، کہ تم لازم نہ ہو جاؤ، تم ضروری نہ ہو جاؤ. ہاں، یعنی اس طرح کا ہم کہیں گے کہ یہ والا تو ترجمہ بنتے نہیں ہے نا. یہ ترجمہ بنتے ہیں. ہاں، یہ ترجمہ بنتے نہیں ہے. یعنی ترجمہ سیدھا سیدھا کیا بنتا ہے؟ وہ اوپر والا ہے، اور نیت والا ہے. نیت ٹھان لینا. نیت ٹھیک ہے، والا. تو یہ جو ٹھان لینا ہے نا عزم الامر والی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ لغت میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. عزم الامر بھی استعمال ہوتا ہے اور عزم علی الامر بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ علا کے ساتھ استعمال ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ لازم کے کیا ہے طور پہ استعمال ہوگا. لیکن قرآن مجید میں بھی علا کے ساتھ استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ولا تعظموا عقدۃ النکاح، ٹھیک ہے، ولا تعظموا علی عقدۃ النکاح استعمال نہیں ہوا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اس کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ دونوں معنی کر سکتے ہیں. ولا تعظموا یعنی تم ارادہ نہ کر لو، کس بات کے اوپر؟ علی عقدۃ النکاح، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں پھر ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ بنازل خافض والی ہوگی ترکیب. ٹھیک ہے، یا دوسرا آپ کیا کہیں کہ ولا تعظموا عقدۃ النکاح، کیونکہ یہ لغت میں کیا ہے؟ متعدی بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پس ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ علا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو لازم کر لینا علا کسی چیز کے اوپر، یوں کر کے یہ بنے گا. پھر کیا ہے؟ یہ لازم والا معنی ہوگا جس میں ہمیں حرف جارہ علا کی ضرورت پڑے گی. لیکن چونکہ یہاں پہ حرف جارہ علا نہیں آیا تو ہم کیا کہیں گے؟ سیدھا سیدھا یہ متعدی والا معنی ہے. یعنی بالفاظ دیگر ہم یوں کہتے ہیں کہ عازمہ کا جو ہمیں لغت میں معنی نظر آیا لازم والا، وہ کیا تھا؟ لازم ہو جانا، ضروری ہو جانا. ولا تعظموا یعنی تم ضروری ہو جاؤ، تم لازم ہو جاؤ. کس کے اوپر لازم ہو جاؤ؟ علی عقدۃ النکاح، ہے نکاح کے اوپر تم لازم ہو جاؤ. یعنی تم خود جو ہے تم اپنے اندر ضروری ہو جاؤ. کس بات کے اوپر ضروری ہو جاؤ؟ نکاح کے اوپر. اگر اس طرح والا معنی لیتے ہیں کوئی تو وہ پھر کیا بنے گا؟ لازم والا معنی بنے گا. اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ عقدۃ النکاح سے پہلے حرف جارہ کو کیا کریں؟ محذوف کریں. لیکن دوسرا معنی کیا ہے جو مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کا معنی جو ہے وہ لازم ہو جانے والا کر ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی کیا کریں؟ تنوع، ارادہ کر لینا. ٹھیک ہے، نیت کر لینا. تو یہ سیدھا سیدھا جب آپ نیت معنی کریں گے تو ہمیں علا لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. یعنی ولا تعظموا عقدۃ النکاح فعدیہ تعدیتہ، تو پس یہ اسی معنی کی جو تعدیت ہے نا اس کو دے دی گئی ہے. یہ اگر موسم ہے، البتہ اگر عقد کا فیصلہ ہو، عقد کا فیصلہ ہو، مان لینا، فیصلہ کرنا، وہی بات. وہ یہ سارا متعدی والا کر رہے ہیں. یہ بہت سارے ایک آپ کے پاس اپلیکیشن ہے جس میں بہت سارے ترجمے ہیں اہل سنت کے بھی سارے. وہ پتہ نہیں وہ شروع میں آپ کو دی نہیں تھی کیا اس کا نام؟ فیصلہ کرتے ہیں. ہاں، ایزی قرآن. ایزی قرآن جو تھی نا اس میں بہت سارے کیا ہیں ترجمے ہیں. ایزی قرآن کے اندر سرچ کا
ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے اندر وہ ہوتا تھا سر، ہاں سرچ کا آپشن ہے نا. مطلب وہ شروع میں یہ جو آتے ہیں تو آگے ساری آ جاتے ہیں، بیچ میں یہ استعمال ساتھ ترجمہ بھی آتا ہے. اچھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی سرچ میں ایشو ہے. ہاں پھر اس کو ایسے جانا پڑے گا. نہیں یہ ہے کام کا، لیکن سرچ اس کا کوئی دیکھیں نا کہیں. اچھا ویسے یہ آیت کون سی ہے، وہاں سے چلے جائے، سورہ بقرہ کی نہیں ہے؟ جی سورہ بقرہ 235. جمپ ٹو ورس سورہ بقرہ. یہ اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. پختہ نہ کرو پھر یہ لازم نہیں ہوگا. اچھا جب تک میعاد مقررہ نہ گزر جائے نکاح کا قصد بھی نہ کرنا. یہ سارے یہ یعنی جتنے بھی لوگ ارادہ کے قصد کرنا، یہ عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا. عقد نکاح اس وقت تک نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ یعنی جتنے بھی یہ سارے ترجمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو، یہ سارے جو ہے وہ یہاں پہ ترجمہ کون سا کر رہے ہیں لغت والا؟ وہ ارادے والی کر رہے ہیں، ارادے والی کر رہے ہیں. اصابع و حرف الجر توسعا. اس میں بھی فیصلے کا لفظ استعمال. فیصلہ کرنا، یعنی کوئی بندہ بھی آپ کو حرف جارہ والا ترجمہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر متعدی ہے نا. ہاں یہ قرآن تفسیر قرآن نور، یہاں نحویوں نے یعنی اس کو اجارہ قرار دیا ہے. ہاں ترکیب میں آپ کو ملیں گے، ترکیب میں آپ جائیں گے نا، اعراب القرآن والا سافٹ ویئر میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو اس کی دو ترکیبیں ملیں گی، ایک مفعول بہ والی ملے گی اور ایک بنزل خافض والی ملے گی. تو جو بنزل خافض والی ترکیب کر رہے ہیں نا، پھر ان کو ترجمہ وہی کرنا چاہیے، لازم والا. یعنی تم اپنے آپ کو لازم نہ کر لو نکاح، عقد نکاح کے اوپر لازم ہو جانا ہے نا، یعنی تم لازم نہ ہو جاؤ عقد نکاح کے اوپر یوں کر کے. نہیں جب بھی علا کے ساتھ متعدی بنتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ فعل لازم ہے نا. جیسے ذہب بہ آپ کہتے ہیں تو بہ حرف جارہ آتا جائے گا تو یہ دلیل بن جائے گا کہ فعل اصل میں جو فعل ہے نا وہ کیا لازم ہے، تبھی آپ حرف جارہ کی طرف جا رہے ہیں. تو تعظیموں کے ساتھ جب علا لگ رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ تعظیموں کو آپ کیا لے رہے ہیں، لازم کے طور پہ لے رہے ہیں، اور متعدی سے حرف جارہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے ذکر نہیں کیا تو یہ متعدی ہے. ہاں ابھی چونکہ حرف جارہ نہیں ہے تو جو معذوف رکھ رہے ہیں معربین، ہم ان کو کہیں گے نا کہ وہ خلاف اصل جا رہے ہیں نا. حذف کرنا کیا ہوتا ہے، الحذف خلاف الاصل، حذف اصل کے خلاف ہے، اصل میں کیا حذف نہیں ہوتا. تو حذف کیے بغیر جب اس کا معنی لغت میں موجود ہے ارادہ کرنے کا، تو وہی معنی اس کو پلا دیں، ٹھیک ہے، لازم والا معنی تھوڑی رکھنا ہے. اصابع حذف حرف الجر توسعا. حرف جر کو حذف کرنا توسع کے کھاتے ہیں، یعنی وسعت ہوتی ہے، گنجائش کے کھاتے ہیں. ہاں گنجائش دینا، یعنی اصل میں کیا ہے کہ حرف جر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فعل ایسا ہے کہ جب بھی متعدی ہوتا ہے یعنی فاعل سے جب بھی تجاوز کر کے جاتا ہے آگے تو حرف جر کا سہارا لیتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ بھئی ہمارا شعر نہیں بن پا رہا تھا، حرف جارہ ہم لگاتے تھے، تو لہٰذا ہمیں کیا ہے گنجائش دی جائے. توسع کیا ہوتا ہے، گنجائش دینا. اور یہ توسع اور گنجائش کہاں پہ ملتی ہے، اشعار میں ملتی ہے ضرورت شعری کے تحت. یہ تمرون الدیار ولم تعوجوا کلامکم علی اذن حرام. کلاموں کا علیہ اذن حرام. کلام علیہ اذن حرام. ابھی تمرون پہلے لازم ہے جو با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، لیکن ادھر انہوں نے با حذف کر دیا الدیار. ہاں تمرونا کو ہم کیا پڑھتے ہیں، وہ جو پڑھتے تھے مرارتو، مررت بہ مرارتو
بزیدن کہتے تھے نا, یا مررت بالدار کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ تمرون کیا ہونا چاہیے تھا, تمرون, ہاں تمرون بالدیار یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ تمرون بالدیار کہتا ہے تو وہ وزن اس کا صحیح نہ بنتا. تو اس نے کیا کہتے ہیں, تمرون الدیار ولم تفوجوا ولم تعوجوا کلامکم علی اذن حرام, کہ تم گھروں سے گزرتے ہو اور مڑ کے نہیں دیکھتے, مڑ کے بھی نہیں دیکھتے, میرا کلام کرنا آپ کے اوپر حرام ہے. ہاں لہذا تم سے میری بات کرنا کیا حرام ہے, تم سے بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی, یہ ادھر بھی کہتے ہیں دیارہ منصوب نظر الخافض. ہاں احسن تم. جی ادھر بھی کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں وقتارا موسیٰ قومہ اصلا من قومہ ان کا منصوب بھی بنا کہ من حذف کی. نہیں ابھی چونکہ تمرون و دیارہ کو مصنف کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں, متعدی بنا رہے ہیں اور حرف جر کے ذریعے سے نہیں بنا رہے, تو ان کے مطابق پھر وسعت کے مطابق ترکیب کیا ہونی چاہیے تمرون و دیارہ کی, دیارہ کو سیدھا مفعول بھی بنانا چاہیے. جی کیونکہ حذف حرف الجر کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پہ حرف الجر کو اٹھا دیا ہے, ختم کر دیا, حذف کر دیا ہے, نہ کہ تقدیر میں رکھیں. ترکیب کرتے ہیں پھر یہ مفعول بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں کہ دیار یعنی منصوب نظر الخافض. نہیں یہاں پہ ڈائریکٹ کہنا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ حرف جر تقدیری نہیں ہے. دیکھیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک دفعہ تقدیر کہتے ہیں, ایک دفعہ حذف کہتے ہیں. حذف اور تقدیر میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ تقدیر میں کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ آپ نے ہٹایا ہے لیکن اصل میں موجود ہے. تو یہاں پہ مصنف نے یہ نہیں کہا کہ حرف جر کو آپ مقدر میں رکھیں گے. ہاں جب مقدر میں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متعدی بن رہا ہے, حرف جر کے ذریعے سے متعدی بن رہے ہیں, جو اوپر بیان کر چکے ہیں. حرف جر والا اوپر بیان کیا ہے, ہاں یہ الرابع والا بیان کیا ہے نا, الرابع والا جو ہے اس میں بیان کر دیا نا کہ حرف جر لگا کے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ حرف جر ہی تقدیر میں نہ رکھیں, بلکہ ضرورت شعری کی تحت آپ اس لفظ کو کیا دے دیں, وسعت دے دیں, گنجائش دے دیں. ٹھیک ہے, اگر یہ لکھا ہوا نا کہ نیچے حاشیے میں 18 نمبر یا منصوب نظر خافض ای بحذف الحرف الجر الذي كان من الواجب ذکره, یعنی ذکر کرنا واجب تھا لیکن ادھر حذف کیا. ہاں اگر یہ والی ترکیب کر رہے ہیں نظر خافض والی, پھر تو شاید مثال نہیں بنے گی نا مصنف کی. جیسے اوپر ہم کہہ رہے تھے ولا تعظم عقدۃ النکاح میں اگر ترکیب کیا کریں, نظر خافض والی کریں, تو پھر بھی شاید مثال نہیں بنے. نظر خافض کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کلمہ کو لازم والا معنی رکھا ہوا ہے نا, متعدی والا معنی لے کر ہی نہیں گئے اندر. وہ جب حذف نہیں کرتے معنی لیتے ہیں لیکن تو ظاہر نہیں کرتے حرف جر کا. کہاں پہ تعظیموں میں, جی نہیں تعظیموں میں تو وہ حرف جر والا معنی نہیں دے رہے نا, وہ معنی اس کا کون سا لے رہے ہیں, متعدی والا لے رہے ہیں, لہٰذا حرف جر کو وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے رکھنے کی. تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وسعت دے رہے ہیں. تو وسعت دینے کا مطلب کیا ہے, گنجائش دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ حرف جر کے بغیر ہی کام چلیں. یعنی آپ کیا کہتے ہیں, الدیارہ کو آپ کہیں مفعول بہ علی وجہ توسع, یوں کہہ دیں آپ, ایک ترکیب وضاحت کریں دقیق نہیں یہ ہو جائے گی. اچھا آگے کیا ہے, وَيَتَّرِدُ حذف مع ان و ان, یعنی حذف کیا جاتا ہے حرف جر کو زیادہ طور پر ان اور ان کے ساتھ. نہیں اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ رائج ہے, رائج ہے, شائع ہے, زیادہ ہے. حرف جر کا حذف ہونا رائج ہے جب وہ ان کے ساتھ. ہاں جیسے شہید اللہ انہ, ابھی شہید اللہ اعلیٰ تھا, ادھر حذف کیا گیا ہے. شاہد اللہ بأنہ, با ہونا چاہیے نا, اعلیٰ اللہ ان کے اوپر نا. نہیں اللہ گواہی دیتا ہے بأنہ, یہ گواہی دیتا ہے نا, اللہ اس کے اوپر گواہی دیتا ہے نا. کس کے اوپر اللہ گواہی, انہ, کسی بندے کے اوپر تو نہیں دیتا نا. شاہد اللہ بأنہ لا الہ الا ہو, اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ با ہونا چاہیے. اچھا اس کو آپ اعراب القرآن میں دیکھیں کہ موربین نے اس کی کیا ترکیب کی ہے, انہو کو مصدر کی تعویل میں کر کے اسے جو مفعول بنایا ہے وہ ڈائریکٹ مفعول بنایا ہے یا نظر خافض والا بنایا ہے. انہ, ہاں انہو کو مفعول کیسے بنائے. ٹھیک ہے, ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس کو کل نوٹ کر کے لیں کہ شاہد اللہ انہو میں انہو کو جو شاہدہ کا مفعول بنایا گیا مصدر کی تعویل میں کر کے, وہ کیا اس سے مفعول بہ بنایا گیا ہے یا بنظر خافض کے طور پہ بنایا گیا. اسی طریقے سے اگلی آیت کہ لو عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم, لو عجبتم من ان, من یہاں پہ ہونا چاہیے, لو عجبتم من ان جاءکم, تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے رب کی طرف سے کوئی ذکر آ گیا ہے, رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی ذکر نازل ہو گیا, تم اس بات سے تعجب کرتے ہو. تو عجبتم ان ہے یہاں پہ, تو اس کی ترکیب بھی دیکھنی پڑے گی کہ موربین اس کی کیا ترکیب کر رہے ہیں. عجبتم میں ان جاءکم کو مصدر کی تعویل میں کر کے ڈائریکٹ اس کا کیا بناتے ہیں, مفعول بناتے ہیں, یا وہ نظر خافض والی بات کرتے ہیں.
تو اگر یہ نظر خافض والا سارا چکر چل گیا تو پھر تمرونہ بھی نظر خافض والا چکر چلے گا، تو پھر ہم کیا کہیں گے یہ وہی نظر خافض کے باب سے ہے، نہ کہ یہ آپ کہیں کہ وہ متعدی کا کوئی اور الگ چیز ہے۔ متعدی وہی ہے جو چوتھے نمبر پہ ذکر کی تھی کہ حرف جر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، بس یہ وہی چیز ہے، اس سے کوئی ساتواں اکثر ہم نہیں بنائیں گے۔ یعنی مصنف نے تو باقاعدہ ایک الگ طریقہ بیان کیا ہے نا کہ الگ طریقہ ہے جی متعدی بیان کرنے کا، ہاں یہ اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہی ہے، فقط یہ کیا ہے کہ حرف جر یہاں پہ حذف ہے۔ ابھی ہم اس کو الگ کب بنائیں گے، الگ اسی طرح بنائیں گے کہ تمرونہ دیارہ کی ترکیب کیا ہونی چاہیے، نظر خافض والی نہیں ہونی چاہیے، ڈائریکٹ مفعول بہ والی ہونی چاہیے، تب یہ الگ طریقہ بنے گا، وگرنہ یہ الگ طریقہ نہیں بنے گا۔ ہم کیا کہیں گے اسی کا حصہ ہے بھائی، الگ چیز تھوڑی ہے، 4 نمبر پہ جو بیان کی ہے وہی چیز ہے، نئی چیز تو نہیں ہے۔ فقط وہاں پہ کیا ہے کہ حرف جر ظاہر ہوتا ہے، یہاں پہ حرف جر کیا ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، ترکیب دونوں میں نظر خافض والی آتی ہے، ٹھیک ہے واضح ترکیب، یعنی یہاں پہ نظر خافض والی آتی ہے۔ جر کو ذکر نہیں کرتے لیکن اس کی معنی تو لیتے ہیں نا، ہم معنی لیتے ہیں، یعنی 4 نمبر والا ہو گیا نا، 4 نمبر پہ کیا تھا تعدی بنانے کا طریقہ، زیادہ تو حرف جر تھا، یعنی پس اس کو آپ متعدی کر رہے ہیں حرف جر کے ذریعے سے کر رہے ہیں، کوئی 5ویں چیز تو نہیں ہے نا۔ یعنی مصنف نے جو 8 مورد نکالے ہیں، یعنی ہم سارے پریشان ہو گئے کہ 8 چیزیں نکال کے لے آئے لازم کو متعدی بنانے کی، ابھی ہم ایک اس کا کم کر دیں، ہم کیا کہیں گے یہ جو چھٹا آپ نے بنایا ایک گیم کر دی ہے، یہ ہے وہی چوتھے ہی ہے اصل میں، ٹھیک ہے، چوتھے ہی ادھر ظاہر چھٹا نہیں ساتواں، ہاں ساتواں جو ہے وہی چوتھے ہی ہے یہاں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔